नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विल, जिसको उर्दू में वसीयतनामा कहते हैं। विल डीड, वसीयतनामा, ये ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको शरीयत ने और सूरह बकरा में, होली कुरान में ये लेट डाउन है, दर्ज है, क्योंकि मौत एक यकीनी हकीकत है। कोई शख्स जो भी इस दुनिया में आया उसको मरना है। ये क्योंकि इटर्नल लॉ ऑफ नेचर होता है। मालिक कायनात ने दुनिया बनाई है और हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे इस दुनिया से जा रहे हैं। तो जो शख्स कोई प्रॉपर्टी रखता है तो शरीयत ने भी उसे कहा है कि आप अपनी वसीयत करके जाएं। कुछ लोग गैर लोगों को वसीयत कर देते हैं, तो गैर वारिस को अगर होगी या किसी एक वारिस, एक अपने वारिस को वो सारी प्रॉपर्टी वसीयत कर देगा तो उसके लिए कानून ये है कि उसका 1/3 जो है वो इफ़ेक्ट होगा। मसलन किसी शख्स ने 9 कनाल ज़मीन किसी को वसीयत कर दी, एक को, किसी को, अगर वारिस को की है तो तमाम वारिस अगर कंसेंट नहीं देंगे तो फिर 1/3 यानी 1/3 का इतलाक होगा। इसी तरह किसी भी दूसरे शख्स को अगर वसीयत हो गई तो भी उसका 1/3 यानी तीसरा हिस्सा उसको मिलेगा, बाकी फिर वुर्सा में चली जाएगी। कुछ लोग कहते हैं जी ये क्यों होता है? भाई आप ये मोड इस्तेमाल ना करें। हिब्बा है, तबलीग है, बै है, बख्शीश है, सरेंडर है, वो वाले कर लें। तो अब इसका जो डीड है उसमें वो बंदा जो है जिसके अपनी जायदाद है वो अपना नाम, पता, अपनी कौम, ज़ात लिखेगा। उसके बाद जहाँ जहाँ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मसलन इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल है, यानी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद, जहाँ जहाँ है वो उसकी डिटेल देगा। मसलन अगर प्रॉपर्टी उसकी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि ज़मीनी जायदाद है या कोई कोठी है या कोई फैक्ट्री है, तो वो उसकी डिटेल देगा। जिसका मिसाल अगर देहाती ज़मीन है तो उसकी खेवट नंबर, खतौनी नंबर, खसरा नंबर यानी मुरब्बा नंबर, किला नंबर, उसका हदूद अरबा, ये सारी डिटेल देगा। अगर कोई शहरी है, प्रॉपर्टी है, तो फिर उसका जो उसका घर है उसको नंबर अलाट हुए होते हैं तो वो उसकी डिटेल हर लिहाज से देगा। ये ज़रूरी होता है। कुछ लोग दस्तावेज तो लिख लेते हैं लेकिन उसकी तफसील नहीं लिखते, तो फिर बाद में ये मसाइल खड़े होते हैं। फिर अदालतें भी मजबूर होती हैं, क्या करें, एक चीज़ है जो उस अंदाज से नहीं दी गई। तो मसलन एक मशहूर केस है कि एक शख्स ने अपनी वसीयत की कि जनाब मेरे टाई, कपड़े फ़लाँ, ये फ़लाँ को दे दी जाएं, लेकिन पेंट और बूट की बात ना की। तो फिर अदालत ने तशरीह ये की, इसको कहते हैं पारी मेटीरिया, जी जो चीज़ें पहनने से मुतल्लिका हैं वो भी उसी बंदे को जाएंगी जिसके लिए उसने वसीयत की थी।
یہ پھر اس کی تشریح ہوتی ہے، عدالتیں تشریح کرتی ہیں۔ بہرحال ہم کیونکہ وصیت کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی میں اس کا فارمیٹ بھی بتا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ وصیت لکھی کیسے جاتی ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ اسٹیمپ پیپر پر لکھے گا، اور اس کے جو ہے اس کے بھی 2 گواہ ہوں گے۔ کسی ڈاکومنٹ کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آرٹیکل 79 قانون شہادت میں یہ چیز لیٹ ڈاؤن ہے کہ وہ 2 گواہان جو ہیں وہ ٹروتھفل وٹنس ہوں گے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس قسم کے جو مصباح نامہ ہے یا وصیت نامہ ہے تو اس کے جس کے حق میں وصیت کی جا رہی ہے اس کے دستخط بھی کروا لیتے ہیں، حالانکہ یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں۔ یہ ڈیڈ پول کہلاتا ہے اور یونیلیٹرل قسم کی ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ گواہوں کی موجودگی میں ایک شخص اپنا وصیت نامہ لکھوا لے، جس کے حق میں وصیت لکھی جا رہی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی موجودگی بھی ہو اور اس کے دستخط بھی ہوں۔ تو میں نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کی پراپرٹی کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہر لحاظ سے ہو، لیکن ساتھ یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ لکھ لے کہ میرے فلاں فلاں میرے بچے ہیں اور فلاں یہ ہیں اور میں فلاں کو وصیت کر رہا ہوں، اس میں ریزننگ بھی دے دے کہ لو افیکشن تھی، کس وجہ سے اس کو کر رہا ہے، تاکہ بعد میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ کوئی چیلنج بھی اگر کرے تو وہ پھر اس طرح چیلنج نہ ہو سکے کہ اس کی مرضی آئے اور وہ اس کو چیلنج کر ڈالے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ نیچے العبد لکھے گا، العبد کر کے اس کے جو وٹنسز دونوں ہوں گے اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل سے ان کے نام پتہ وغیرہ ان کے بھی، تو یہ آپ کا جو ہے وہ وصیت نامہ تیار ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہمارا یہ سسٹم ہے پلیڈنگ کنونشن والا، یہ لکھنے والا جو ہے، یہ جو لکھنے والا ہے اس کی جو کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی فلاں قانون کے تحت یہ یوں 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 لکھا جائے گا، نہیں، بس یہ شروع سے لکھا آ رہا ہے، اور اس کی جو ٹریڈیشنز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی پیرا میں عام طور پر اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو پیرا وائز بھی لکھتے ہیں، کئی پیرے بنا لیتے ہیں، کہ عام طور پر جو ہے وہ ایک ہی پیرے میں وہ سارا کچھ لکھ کے اور اپنی جو ہے وہ انٹینشن، پراپرٹی کی ڈسکرپشن، یہ سارا نظام جو ہے پھر جو لکھنے والا کاتب ہے وہ اونچا اونچا پڑھ کے سنائے گا، گواہان بھی ہوں گے وہ بھی سنیں گے اور تمام سمجھ کے دستخط کریں گے۔ اب یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے جب کبھی کوئی چیز چیلنج ہوتی ہے تو گواہان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ وصیت نامہ جو لکھا گیا تھا آپ کے نالج میں، علم میں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم جا رہے تھے تو انہوں نے آواز دی یہاں دستخط کر دو، تو ہم نے دستخط کر دیا۔ اب یہ جو ہے اس کو ایگزیکیوشن نہیں کہتے، تحریر اور تکمیل تو ہوا ہی نہ پھر، یعنی ان کی بھی ٹینشن نہیں تھی، نہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا چیز لکھی جا رہی ہے۔ تو سمپلی انگوٹھا لگا دینا یا گواہوں کے دستخط ہو جانا کسی ڈیڈ کو پروو نہیں کرتا۔ یہ ہر لحاظ سے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیڈ ہے، جو اس کے ایورمنٹس ہیں، کنٹینٹس ہیں، وہ اونچا اونچا بول کے اس مجلس میں سنایا جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کون کس کو کیا دے رہا ہے اور کتنی چیز دے رہا ہے اور وہ ہے کہاں پہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس طرح کی سلسلہ نہیں ہوگا تو پھر وہ ڈیڈ جو ہے وہ لا کی نظروں میں پھر وہ کام گڑبڑی رہے گا اور چانسز ہوتے ہیں کہ پھر وہ کینسل ہو جائے۔ امید ہے میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔